اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین شاہد اللہ انہ لا الہ الا ہوا والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط لا الہ الا ہوا العزیز الحکیم صدق اللہ مولانا العظیم۔ ناظرین گرامی قدر، حضرت غوث اعظم شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے علمی اور عرفانی اور روحانی اسفار کے حوالے سے اور مدارج کے حوالے سے ہم نے اب تک گفتگو کی ہے۔ جب یہ آفتاب شریعت و طریقت مطلع علوم پر جلوہ گر ہوا اور خلق خدا اس کی روشنی سے شعاؤں سے فیض یاب ہوئی تو پورے عالم میں آپ کی عظمت کا، وجاہت کا، فراست کا، علمیت و فقاہت کا ڈنکا بجنے لگا۔ اور یہ یاد رکھنے کی بات ہے کہ بغداد اس وقت پوری دنیا اور خاص طور پہ عالم اسلام کا مرکز تھا، دارالخلافہ بھی تھا، سیاسی طور پہ کیپٹل سٹی بھی تھا، اور تقریباً 5 عباسی خلفاء کا دور، 91 سال 90 سال کی عمر ہے حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی۔ آپ نے یہ دور گزارا ہے، یہ دیکھا ہے، سیاسی نشیب و فراز دیکھے ہیں اور علمی اور روحانی اتار چڑھاؤ دیکھے ہیں، اعتقادی اور نظریاتی اور فرقہ وارانہ اور مناظرانہ ماحول اور فضا، یہ ساری جب تک تاریخ سامنے نہ ہو اور یہ علمی منظرنامہ نظر میں نہ ہو تو کوئی شخص کبھی اندازہ نہیں لگا سکتا کہ اس حسنی حسینی شہزادے نے جو علم شریعت و طریقت بغداد کے منبر پہ بلند فرمایا، اس کے لیے ان کو کن مراحل سے گزرنا پڑا، کیسے حالات فیس کرنا پڑے۔ حضرت غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے علوم اور معارف کی دنیا میں جب قدم رکھا ہے اور طریقت اور روحانیت کے میدان میں جب جلوہ گر ہوئے ہیں تو اس وقت ماحول ظاہر ہے سلطنت عباسیہ تھی، مال تھا، تمول تھا، تعیش تھا، لوگوں میں مال و دولت کی ریل پیل تھی، امراء حکومتی امور میں بدمست تھے، نشہ عمارت میں سرشار تھے، اہل دنیا کی محبت میں غرق تھے، دنیا طلبی میں منہمک تھے، اور مختلف جو فرقے تھے اسلامی دنیا میں، اس میں اہل اعتزال جو معتزلہ فرقہ ہے، ان کا بڑا زور تھا، جو سلطنت عباسیہ ہی میں حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ کے زمانے میں ابھرے تھے، اور مامون الرشید کی سرکاری سرپرستی میں ان کو بہت ترقی ملی تھی۔ معتزلہ فرقہ اور اس کے خطیب، اس کے بڑے بڑے مناظر، ان کا بھی لوگوں میں ایک بڑی شہرت بھی تھی، مقبولیت بھی تھی۔ مختلف قسم کے بدعتی فرقے، ان کا بھی اپنا ایک رنگ تھا، اور پھر دنیا دار سرکاری علماء سو جو ہیں، سرکاری درباری ملا جو دنیا طلبی اور جاہو منصب کے دلدادہ ہوتے ہیں، وہ بھی اپنی جگہ شریعت کی بنیادیں کھود رہے تھے۔ جاہل صوفیوں نے، خام صوفیوں نے طریقت اور شریعت کو علیحدہ قرار دیا ہوا تھا۔ آپ اپنے قصیدہ غوثیہ میں خود فرماتے ہیں درست العلم حتی صرت قطبا ونلت السعد من مولا الموالی۔ لہٰذا ایک ایسی مرجع خلائق ہستی بن کے حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ سامنے آئے، جب پورے عالم اسلام کو خود خلیفہ وقت سمیت آپ کی جلالت اور ہیبت کا اثر ان پہ اتنا تھا کہ جہاں لوگ سرکاری دربار میں رسائی کو بہت بڑا اعزاز سمجھتے، وہاں عباسی خلیفہ المستنجد باللہ، المعتصم باللہ، واثق باللہ، یہ آپ کی بارگاہ میں حاضری کو بہت بڑا اعزاز و شرف سمجھتے تھے۔ اور حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی جلالت شان اور ہیبت روحانی کا یہ عالم ہوتا تھا کہ آپ کبھی بھی خلیفہ وقت کے لیے تعظیماً کھڑے نہیں ہوئے، بلکہ خلیفہ آپ کے لیے تعظیماً کھڑا ہوتا تھا۔ اور جہاں پر ساری دنیا کی عرضیاں اور شکایتیں اور درخواستیں عباسی خلیفہ کے دربار میں جاتیں، وہاں پر عباسی خلیفہ کی شکایتوں کی جو درخواستیں تھیں اور اپلیکیشنز تھیں، وہ دربار غوثیہ میں پیش ہوتی تھیں۔ حضرت غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ
کی علمی جلالت اور روحانی مقام ایسا تھا کہ آپ نے خلیفہ وقت کو ایک موقع پہ خط لکھا تھا، اور خلیفہ آپ کے خط کے احترام میں کھڑا ہو گیا تھا اور آپ کے مکتوب مبارک کو اپنے سر پہ رکھا، اور جس میں حالانکہ اس میں خط میں آپ نے یہ لکھا تھا کہ اے خلیفہ، جو شریعت کا حکم ہے اس پہ عمل کر، اور جو تیری ذاتی خواہش ہے اس کو چھوڑ، اور یہ جو فریادی اپنی فریاد لے کے میری بارگاہ میں آیا اور مظلوم ہے اور تیرا قاضی اس پہ ظلم کر رہا ہے، اس کو ظلم سے روک، اور اس کی جو فریاد ہے اس کو سن کے اور اس کی داد رسی کر، ورنہ صبح ہم تخت خلافت پہ کسی اور کو بٹھا دیں۔ تو خلیفہ نے کہا کہ بے شک شیخ نے سچ فرمایا اور آپ کے حکم کی تعمیل کی جیسے آپ نے فرمایا تھا۔ یہ وہ کیفیت اور ماحول تھی۔ اسی طرح عباسی خلیفہ ایک دفعہ اشرفیوں کی تھیلیاں لے کر بھی نظر پیش کرنے بھی آپ کی بارگاہ میں آیا تھا، تو آپ نے وہ اشرفیوں کی تھیلیاں اپنے دستے غوثیت میں پکڑ کر جب ان کو نچوڑا تو اس میں سے خون کی دھاریں بہنے لگ گئیں اور خلیفہ کانپنے لگا۔ تو غوث اعظم نے فرمایا کہ اے مستنجد باللہ، اگر حضور علیہ السلام کے چچا عباس کی نسبت کا لحاظ نہ ہوتا تو میں یہ خون بہا کے تیرے محل کے ستونوں تک پہنچا دیتا، تاکہ لوگوں کو پتہ چلتا کہ تم خلق خدا کا خون چوس کر پیروں، فقیروں اور درویشوں کو نذرانہ پیش کر کے اس بلیک منی کو وائٹ منی میں تبدیل کرنا چاہتے ہو، جیسا کہ بعض لوگ کرتے ہیں۔ حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا یہ طریقے رشد و اصلاح تھا۔ حاکم وقت سے لے کر ایک فقیر اور مزدور تک آپ نے رشد و ہدایت اور اصلاح کا فیض پہنچایا۔ پھر آپ کے تلامذہ بھی لا تعداد ہیں، ان گنت ہیں، ہر علم میں جتنے علوم میں آپ نے کمال حاصل کیا، پھر اسی طرح بڑے بڑے جلیل القدر آئمہ تفسیر میں، فقہ میں، حدیث میں، علم ادبیات میں وہ بھی سامنے آئے۔ وہ جو طریقت اور روحانیت میں ہیں وہ تو پھر الگ سے ہیں، جو اقطاب ہیں، ابدال ہیں، نجبا ہیں، اغواس ہیں، ان کی بھی ایک بہت بڑی تعداد ہے، اور وہ تو آج بھی جاری ہے۔ آپ کی بارگاہ سے لوگ فیض یاب ہو رہے ہیں، اور قیامت تک آپ کے فیضان ولایت سے ہر ولی حصہ لے کر ہی مقام ولایت کو پہنچتا ہے۔ تو آپ کے تلامذہ میں جو بڑے بڑے جید علماء ہیں، ان میں شیخ محمد بن احمد بن بختیار ہیں، ابو محمد عبداللہ بن ابو الحسن الجبائی بڑی مشہور شخصیت ہیں، اور حضرت عباس المصری ہیں، عبد المنعم بن علی الحرانی ہیں، ابراہیم الحداد الیمنی ہیں، عبداللہ الاسد الیمنی ہیں، حضرت عفیف بن زیاد الیمنی ہیں، عمر بن احمد، حضرت مدافع بن احمد، ابراہیم بن یشارہ العدلی ہیں، عمر بن مسعود البزاز ہیں، حضرت شاہ میر محمد الجیلانی ہیں، عبداللہ بطائحی ہیں، اور مکی بن ابو عثمان السعدی ہیں، حضرت عبد الرحمن ابو عثمان السعدی، عبداللہ بن حسین، ابو القاسم بن ابو بکر احمد، حضرت عتیق بن ابو القاسم، عبد العزیز بن ابو نصر، محمد بن ابو المکارم، عبد الملک، ابو احمد الفضیلہ، عبد الرحمن بن نجم، یحییٰ التکرینی، ہلال بن امیہ، یوسف بن مظفر العقولی، احمد بن اسماعیل، عبداللہ بن منصوری، حضرت عثمان الیاسری، محمد الوائز، تاج الدین ابن بتہ، عمر بن المدائنی، عبد الرحمن بن بقا، عبد العزیز، حضرت عبد الکریم بن محمد المصیری، عبداللہ بن محمد، عبد المحسن بن دویرہ، محمد بن ابو الحسین، دلف الحمیری، احمد ابن الدیبکی، محمد بن احمد المعزن، یوسف ہبۃ اللہ الدمشقی، احمد بن مطیع، علی بن نفیس المامونی، محمد بن اللیث الدریر، شریف احمد بن منصور، علی بن ابو بکر بن ادریس، محمد بن نصرہ، عبد اللطیف محمد الحرانی وغیرہم رحمۃ اللہ تعالی علیہم اجمعین۔ عالمگیر شہرت تھی آپ کی، اور لوگ آپ کی مجلس واعظ میں کھنچے چلے آتے تھے، اور یہ حال ہوتا تھا کہ گرم ہے مصر کا بازار تیرے کوچے میں، آتے جاتے ہیں خریدار تیرے کوچے میں۔ حاضرین نے مجلس یہ 70,000 تک ہوتے، اور بغیر کسی ساؤنڈ سسٹم کے آخری آدمی بھی ویسے ہی سنتا جیسے پہلا آدمی سنتا تھا۔ اکابر مشائخ عراق، علماء کرام، مفتیان اعظام، بلکہ اہل سیر نے لکھا ملائکہ کرام، جنات، رجال الغیب، حضرت خضر علیہ السلام وہ بھی شامل ہوتے تھے۔
اور آپ کی مجلس واعظ کی ہیبت و جلالت کا یہ عالم ہوتا تھا کہ کہتے ہیں کہ سانسوں کے چلنے کی آواز بھی لوگ ایک دوسرے کی سن رہے ہوتے تھے، یعنی پن ڈراپ سائلنس جسے ہمارے دور میں کہا جاتا ہے، اس میں بھی شاید سانسوں کی آواز نہ آتی ہو، ایسی کیفیت ہوتی تھی۔ اور بڑے بڑے جید اکابر بزرگ جو ہوتے، شیخ فقی ابو الفتح، شیخ ابو محمد محمود، امام ابو حفص عمر، شیخ ابو محمد الحسن الفارسی، شیخ عبداللہ بن احمد الخشاب، امام ابو عمر عثمان الملقب بالشافعی زمانہ، جن کو لوگ کہتے تھے شافعی زمانہ، وہ غوث پاک کی محفل میں بیٹھ کے استفادہ کر رہے ہوتے۔ شیخ ابن القیزانی، شیخ فقیر رسلان عبداللہ بن شعبان، شیخ محمد بن قائد العوانی، شیخ عبداللہ بن سنان، شیخ حسن بن عبداللہ رافع الانصاری، شیخ طلحہ، شیخ احمد سعید، شیخ محمد بن اظہر، شیخ یحییٰ ابن البرکہ، شیخ علی بن احمد، اور قاضی القضاة چیف جسٹس اس وقت عبد الملک بن عیسیٰ، شیخ عثمان، شیخ عبد الرحمن بن عثمان، اور بڑے بڑے لوگ، شیخ عبد الجبار بن ابو الفضل، شیخ علی بن ابو ظاہر الانصاری، حضرت شیخ عبد الغنی ابن عبد الواحد المقدسی الحافظ، حافظ الحدیث اور حنابلہ کے جلیل القدر امام، جو لوگ جانتے ہیں انہیں پتہ ہے، امام موفق الدین عبداللہ بن احمد بن قدامہ المقدسی الحنبلی، علامہ ابن تیمیہ کے شیخ، اور شیخ ابراہیم بن عبد الواحد المقدسی الحنبلی، یہ بیت المقدس کے، فلسطین کے، مصر کے، شام اور حلب اور دمشق اور حجاز، مکہ اور مدینہ کے لوگ آ کے، اور افریقہ تک سے لوگ آ کے حضور غوث پاک کی محفل میں علمی، روحانی اور عرفانی استفادہ کیا کرتے۔ رجال الغیب بھی آتے تھے۔ تو آپ کے صاحبزادے حضرت شیخ عبد الرزاق رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں، ایک دفعہ میں آپ کی مجلس میں بیٹھا تھا تو میں نے آسمان کی طرف نظر اٹھائی، تو تھوڑی دیر میں دیکھتا رہا تو میری ٹوپی جو تھی وہ جلنے لگی، آپ نے وہ ٹوپی پھاڑ ڈالی اور اسی اثناء میں اپنے تخت سے اتر کر اسے بجھا دیا، حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ اس آگ کو بجھا دیا، اور فرمایا عبد الرزاق تمہارے قلب میں بھی وہی آگ شعلہ زن ہے جو تمہاری ٹوپی پہ لگی ہوئی ہے۔ ایسے حالات اور ایسی کیفیات آپ کی محفل میں ہوا کرتی، اور لوگ کہتے تھے کہ جو ہم سوچتے غوث پاک اسی پہ گفتگو شروع کر دیتے۔ بڑے بڑے جید علماء بھی ہوتے تھے اس زمانے میں، علامہ ابن الجوزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جیسے محدث اور واعظ اور فقیہ بغداد میں موجود تھے، جن کا لاکھوں کا حلقہ ہوتا تھا، تو اور وہ صوفیاء کو اتنا مانتے بھی نہیں تھے اور پیروں اور درویشوں وغیرہ کے قائل بھی نہیں تھے، لیکن علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بھی جب حضور غوث پاک کی محفل میں حاضر ہوئے ایک شاگرد کے کہنے پر جو غوث پاک کے مرید تھے، تو انہوں نے بھی یہ منظر دیکھا کہ شیخ جب قرآن کی تفسیر کرتے ہیں تو دریا بہاتے ہیں، علوم و معارف کے سمندر ٹھاٹھے مار رہے ہوتے ہیں، لیکن ناظرین محترم حضور غوث اعظم کا کمال یہ تھا کہ صرف ظاہری واعظ یا تقریر اور صرف کیلو کال تک آپ کا معاملہ محدود نہیں تھا، بلکہ معمول یہ تھا کہ جب گفتگو مکمل کرتے تو آپ فرماتے کہ نترک القال و نرجع الی الحال، اے لوگو اب ہم قال کو چھوڑتے ہیں اور حال کی طرف آتے ہیں۔ اور جب یہ کہہ کر آپ کلمہ طیبہ کی ضرب لگاتے لا الہ الا اللہ، تو مجمع پر ایک جذب و حال، وجد اور استغراق کی کیفیات طاری ہوتی، اور لوگ عالم وجد میں اپنے کپڑے پھاڑ دیتے اور لوٹ پوٹ ہو جاتے زمین پر، بلکہ روحیں پرواز کر جاتی تھی، اور 70 جنازہ آپ کی مجلس سے اٹھ جایا کرتا تھا۔ تو علامہ ابن الجوزی جنہوں نے اس زمانے میں تلبیس ابلیس نامی کتاب بھی لکھی، تنقید بھی کی تھی صوفیاء پر، اس زمانے کے علماء پر، تو جب آپ کی مجلس میں آئے اور یہ منظر اور یہ کیفیت اور حال دیکھا تو انہوں نے بھی اپنا جبہ پھاڑا اور لوٹ پوٹ ہو گئے وجد میں، اور کہنے لگے کہ شیخ آج سے ہم بھی کال کو چھوڑتے ہیں اور حال کی طرف آتے ہیں۔ تو آپ کی بزم میں یہ عجیب عالم تھا کہ مردہ کوئی کشتہ، کوئی بسمل، کوئی زخمی، مردہ کوئی کشتہ، کوئی بسمل، کوئی زخمی، کوچا بھی نمونہ ہے تیرا روز جزا کا۔ حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے علمی کمالات، معارف اور پھر آپ کی تصنیفات کے آگے تفصیلی تعارف پر انشاءاللہ ہم آئندہ نشست میں گفتگو کا شرف حاصل کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔